اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر زبان پر سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہاں تک کہ سیلابی پانی کے راستے میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی چیز تہس نہس ہو رہی ہے۔ لیکن اس دوران ایک ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی معجزے سے متعلق بات کریں گے جو کہ یقیناً ہم سب کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گا۔ ناظرین، بے شک قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ چیلنج بھی دے دیا کہ اے کافرو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام پاک کلام اللہ نہیں تو پھر ایسا کرو کہ تم اور تمہارے معبود سب مل کر اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ چیلنج اللہ پاک نے رہتی دنیا کے لیے ہر انسان کو دیا ہے جو کہ قرآن پاک میں شک کرتا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں، کسی میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ایسی کتاب لے کر آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہی یہ فرمایا۔ مشرکین عرب کے لیے اسلام کو شکست دینے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایسا کلام بنا لاتے، یہاں تک کہ وہ اہل زبان تھے۔ خاص طور پر مکے والے تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، جن کی ایک ادبی انجمن بھی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 150 برس قبل قائم ہو چکی تھی، لہٰذا اس میں ہر قوم کے شعراء، دانشور اور ادیب جمع ہوتے تھے۔ جس کا قصیدہ اچھا ہوتا وہ انعام و کرامات سے نوازا جاتا۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ عرب کے مایہ ناز شعراء، ادیب اور دانشور بھی اس کی مثل صورت لانے سے عاجز آ گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بذات خود ایک معجزہ ہے جس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ سیلاب نے ملک پاکستان میں کس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے، جس سے ہزاروں انسان پانی میں بہہ کر شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں مکانات مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں جب کوئی تدبیر کام نہ آئی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کا معجزہ دیکھا، جس میں سارا سیلابی پانی غائب ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، یہ معجزہ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پیش آیا، جہاں سیلابی پانی بڑی تیز رفتاری سے رہائشی آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا، جسے دیکھ کر لوگ شدید گھبرا گئے اور اسے روکنے کے لیے بند باندھنے لگے، مگر تھوڑی ہی دیر میں یہ بند بھی ٹوٹ گیا اور پانی تیزی سے بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ جب لوگوں کے پاس کوئی امید نہ بچی تو یہ سب لوگ اپنے گھروں میں گئے اور قرآن پاک اٹھا لائے۔ اس دعا کا مانگنا ہی تھا کہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا، جس نے وہاں موجود تمام پانی کو اپنے اندر سمو لیا، اور پھر حالات ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہاں سیلاب آیا ہی نہیں۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں سیلابی پانی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تبھی ایک سفید رنگ کے کپڑے پہنے شخص کو بھی دیکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو چاروں طرف سے سیلابی پانی میں گھرا پا کر پریشان ہوا سجدے میں گرا ہوا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے سے تباہی تو ہوئی مگر مسجد کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ چھوٹی سی مسجد اونچائی پر ہونے کی وجہ سے محفوظ رہی، جبکہ پانی کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے شخص سجدے میں گر گیا۔ تبھی آسمان سے گزرنے والے ہیلی کاپٹر پائلٹ کی نگاہ اس لاچار شخص پر پڑی اور یوں اس شخص کو بچانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد اس نوجوان کو بحفاظت خطرے سے نکال لیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو کافی پرانی ہے، لیکن سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس ویڈیو کو موجودہ حالات کی سمجھ کر شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ مصیبت و پریشانی اور دکھ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں تو اصل میں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر موجود ایک اور ویڈیو میں ایک نوجوان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ارد گرد سیلاب کا منظر ہے اور ہر شخص مصیبت میں آہو بکا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نوجوان سیلاب کے بیچوں بیچ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دے رہا ہے۔ آپ ان مناظر میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام لوگ اس سیلاب کے ڈر اور خوف سے ایک کنارے پر جمع ہیں، لیکن دوسری جانب یہ نوجوان اس مصیبت سے ڈرے بغیر نماز ادا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ مناظر دیکھ کر تمام لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے
اور پکارنا بنتا بھی تھا، کیونکہ احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات بھی ہمیں مصیبت اور پریشانی میں نماز ادا کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیتی ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مصیبت میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ دوستو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں مومنوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور مصیبت دور کرنے کے لیے نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایسے ہی کچھ مناظر فلسطین میں دیکھے گئے جب قابض فوج کی جانب سے گولیوں کی برسات جاری تھی، لیکن ایک نوجوان ان گولیوں کے سائے میں بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ حالیہ واقعات میں یوم القدس کے موقع پر جب عبادت کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں نے یلغار کی تو ان پر بہمانہ آنسو گیس اور گولیاں برسائی گئیں، مگر اس دوران ایک فلسطینی نماز کی ادائیگی میں مصروف رہا اور اسے کوئی فکر نہ رہی کہ اس کے ارد گرد گولیاں چل رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان گولیوں کی زد میں آ کر 2 فلسطینی شہید اور 178 زخمی بھی ہوئے، مگر دوسری جانب گولہ بارود کی بارش میں بھی اس نماز پڑھتے ہوئے نوجوان کو خراش بھی نہیں آئی اور اس نے اپنی نماز جاری رکھی، جس کے بعد اس فلسطینی مسلمان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آرمی آنسو گیس اور فائرنگ کر رہی ہے اور کئی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، مگر یہ مسلمان نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ ناظرین، نماز کے ذریعے مدد مانگنے کے حوالے سے ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے جس کو سننے کے بعد انسان کا ایمان اور عقائد مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو الحسن سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کی پڑوسن حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ اے ابو الحسن، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ لیکن آپ اس عورت کی باتیں سننے کے بجائے نماز میں مشغول رہے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔